جتنے بھی کنفیوژن ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ انسان راستہ تلاش نہیں کر پاتا۔ اگر راستہ تلاش کر لیتا مسلمان تو یہ آج 57 اسلامی ممالک کا ایک ہی پرچم ہوتا۔ بھائی اگر آج آپ سے کوئی پوچھ لے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں اسلام کا پرچم کون سا ہے؟ کسی کا پرچم کون سا ہے؟ کسی کا پرچم کوئی ہے، کسی پہ کلمہ لکھا ہے۔ بھائی اسلام کا بھی تو کوئی پرچم ہوگا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اسلامی ممالک ہیں تو بھائی جھنڈا بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، 57 اسلامی ممالکوں کے جھنڈے الگ ہوں گے، اسلام کا جھنڈا ایک ہی ہوگا جو کعبے سے بارواں لے کے آئے گا۔ تو اب راستے کی تلاش ہے دنیا کو راستہ نہیں ملنا۔ راستہ جب ملتا ہے جب راستے سے پہلے رہنما ملے۔ توجہ کر لیجیے گا، راستہ اس وقت ملے گا جب تک راستہ دکھانے والا ہو۔ بھائی راستہ مل جائے اور یہ معلوم ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے، میں آپ سے کہوں راستے پہ کھڑے ہیں، جا کیوں نہیں رہے؟ آپ کہیں گے بھائی کوئی راستہ تو بتائے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ دنیا نے راستہ تلاش کر لیا، رہنما بنائے نہیں، رہنما بنانے نہیں تھے، رہنما بنانے نہیں تھے۔ یہیں سے تو کنفیوژن ہو گیا مسلمانوں، رہنما بنانے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا تم نہیں بنانا، تمہیں بنانے کا حق دیا کس نے؟ میں کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ سمجھیں کسی نوجوان بیٹے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے اپنا نائب بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ زمین کے لیے۔ اور بنا کہاں نہ ہے پروردگار؟ عرش پہ۔ بھائی یہ ممبر یہاں کا ہے نا، یہی بنے گا، یہ کرسی یہیں کی ہے، یہی بنے گی، یہ لاؤڈ اسپیکر یہاں کا ہے، میں کہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر عرش سے آیا ہے، آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، عرش سے کہاں سے آیا؟ پروردگار نمائندہ بنا رہے تھے زمین کے لیے، تو پھر عرش پہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اول میں بتا رہا ہوں کہ جب پہلا ہادی میں عرش پہ بنا رہا ہوں تو زمین پہ ہادی نہ بنانا۔ اب جتنے بھی آئیں گے عرش سے آئیں گے، ماننا تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں، اللہ نے کہا کہ پہلا ہادی میں عرش پہ بنا رہا ہوں، تو اب جو آئیں گے تم مان لینا، بنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ہاتھی بنانا شروع کر دیے، جب بنانا شروع کر دیے تو کہنے لگے مانو بھی، تو بھئی ایسا بناؤ کیونکہ جسے منوانا پڑے، ایسا کیوں نہیں بنا دیتے جسے ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہو؟ قسم خدا کی ایک بتا دو کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ پہلے سے لے کے 12 تک کو مانو؟ ہم کیوں کہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بنائے نہیں، ہمیں بنانے کا حق نہیں ہے، اسی لیے جب بنائے نہیں تو ہمیں نہ راستے کی ضرورت ہے نہ رہنما کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ایک راستہ نہیں ہے، 12 راستے ہیں۔ سرکار نظم صاحب علیہ مقامو آیت اللہ تھے، اگر چلے جاتے اس زمانے میں تو آج ان کی توجہ مسائل ہوتی۔ سرکار فرماتے تھے کہ ہم بناتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم بنائیں تو ایک ایک کو روک کے کہیں گے مانو مانو مانو، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ایسوں کو بنا لیا، اگر اندھیرا ہو اور مجھے ٹھوکر لگے، میں کہیں گے وہ آصف شاہ صاحب مولانا گر پڑے، میں کہوں گا صاحب اندھیرا تھا، اور اگر 12 نور کے بلب روشن ہو اس کے بعد بھی کوئی گر جائے تو بدنصیب وہ ہوگا۔ دنیا کو راستے کی تلاش ہے، آؤ راستہ بھی ملے گا، رہنما بھی ملیں گے۔ میں سفر کر رہا تھا، 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میرے برابر میں پورا کتاب بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے سٹی جا رہا ہوں چانس پڑھنے، کہنے لگے اہل تشیع ہیں، میں نے کہا بڑی مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اردو میں بات کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی اردو تھی۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں فلسفے کا پڑھاتا ہوں سڈنی میں۔ میں نے کہا کس سے بلانگ کرتے ہیں، کس ادیان سے بلانگ کرتے ہیں؟ کہنے میں کمیونسٹ ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیے کمیونزم
چلا تھا. آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ کے پاس لکھنے والے بھی ہیں, آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں, مگر یہ کمیونزم جو ہے یہ دنیا میں دم توڑتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ ادھر دیکھنے لگے, کہنے لگے آپ بتائیں. میں کہا نہیں, میرے مکتب کے بارے میں کوئی سوال ہوگا پوچھیں میں جواب دے دوں. مکتب آپ کا ہے, آپ بتائیں. کہنے لگے نہیں آپ بتائیں. میں نے کہا میں بتاؤں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ہر وہ دین جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ خود مٹ جاتا ہے, اسے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے ہم تو ریسنٹلی ریسرچ کر رہے ہیں. میں نے کس بات پہ؟ کہنے لگے ہم نہ تھے تو کہاں تھے اور ہیں تو کہاں ہیں. بڑی توجہ رکھیے گا. کہنے لگے ہم نہ تھے تو کہاں تھے, ہم ہیں تو کہاں ہیں. میں نے ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ نہ تھے تو کہاں تھے اور ہیں تو کہاں ہیں. یعنی میں نے کہا ابھی تک اسی میں آپ لوگ کمیونزم ابھی تک یہاں الجھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ نہ تھے تو کہاں تھے اور ہیں تو کہاں ہیں. میں نے کہا چلیے گا سکنی پہلی مجلس میں حسین کی آ جائے گا. حسین کا معجزہ یہ ہے, ہم یہ بھی بتا دیں گے. آپ تو یہ تلاش کر رہے ہیں کہ نہ تھے تو کہاں تھے, ہیں تو کہاں ہیں. ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ نہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے. پڑھے نا محمد والے میں نے کہا نہج البلاغہ انسائکلوپیڈیا ہے عالم اسلام کا, دنیا پڑھے تو ٹھیک ہے نا. اگر دنیا کو نہج البلاغہ سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے. راستے کی تلاش ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید, ہم سے بڑا کون ہے توحید کا ماننے والا. اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے توحید سمجھاتا کون؟ جس کا بیٹا دنیا کو توحید سمجھائے اس کے باپ ابو طالب کی توحید پرستی کا کیا عالم ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ حیدری. راستے کی تلاش ہے. روز نمازوں میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مولانا مودودی نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. میں نے مولانا صاحب سے کہا ٹیلی ویژن پہ برابر میں ترجمہ کرنے لگے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں نے کہا مولانا بات سنیں, آپ یہ نماز میں دعا کرتے رہیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا, اور اس میں موت آ جائے تو پتہ نہیں راستہ دیکھا یا نہیں دیکھا. کہنے لگے ہاں وہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی تو ترجمہ کیا. میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہا سیدھے راستے پہ چلا. میں نے کہا چلو میں نے یہ بھی مان لیا کہ سیدھے راستے پہ چلا. میں نے کہا یہ بھی دعا کرتے رہے روزانہ آپ نماز میں. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ آپ سیدھے راستے پہ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ میں نے کہا آئے میں بتاؤں کہ ہمارے علماء نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں بتائیں. میں نے کہا ہمارے علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے پروردگارا ہمارے سیدھے راستے پہ قائم رکھ. میں نے کہا قائم رہنے کی وہ دعا کرتا ہے جس سے راستہ بھی مل جائے, رہنما بھی مل جائے. راستہ دیکھے گا جبھی تو دعا کرے گا کہ اس پہ قائم رکھ. راستہ دیکھے گا تم تو دعا کرتے رہو کہ دکھا. کوئی کہے چلا, یہ بھی نہیں پتا کہ چلے کہ نہیں چلے, دکھاوے کہ نہیں دکھا. ہم نے ڈھونڈ بھی لیا, اب دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ قائم رکھ. اور قائم رہنے کی دعا وہی مانگتا ہے جس نے راستہ دیکھا ہو. کہتے کہ آپ نے دیکھا ہے. میں نے کہا ایسا دیکھا ہے, ایک راستہ نہیں ہے, 12 نور کے راستے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں اسٹیشن گیا, میں نے ٹکٹ دے دے. کہنے لگے بھائی کون سے شہر کا؟ میں نے کہا شہر نہیں معلوم, ٹکٹ دے دیں. کہنے لگے بھیا ایسا کوئی ٹکٹ ایجاد نہیں ہوا جس پہ شہر میں لکھا ہو, ایسا کوئی ٹکٹ نہیں ہے. اچھا. میں نے پھر پتہ چلا بغیر منزل کے ٹکٹ نہیں ملتا. ٹکٹ مل گیا. پھر کیا؟ کہا صاحب ذات سفر ہو, پتہ نہیں جہاں جا رہے ہیں سردی ہے یہاں گرمی ہے, ذات سفر ذات ہو. اب یہ دونوں چیز ہو گئی. اب کیا چاہیے؟ اب رہنما چاہیے جو راستہ دکھائے.
جو ساتھ چلے میں اس سے پوچھوں بھائی پہلے کبھی آئے تھے اس راستے پہ؟ وہ کہے نہیں میں بھی آپ کی طرح پہلی دفعہ جا رہا ہوں. فوراً کہوں گا کہ خود کو تو ڈوبنا تھا مجھے بھی ڈبو دیا. تو ہم نے تو ایسا راستہ تلاش کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ضمانت لے لی، خدا کی قسم سارے ادیان پڑھے، میں چیلنج کر رہا ہوں، سارے ادیان پڑھ لیجئے سوائے آل محمد کے. سب نے یہاں کی ذمہ داری تو لی ہے، وہاں کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی، اس لیے کہ انہیں وہاں اپنا ہی نہیں پتا. انہیں خود اپنا ہی نہیں پتا بیچاروں کو، ان بیچاروں کو اپنا ہی نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہوگا. اسی لیے تو ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی پارٹی کو پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں. ہماری تو ایک ہی پارٹی ہے جو ماں نے آغوش میں سکھا دیا وہی قبر تک پارٹی ہے. ہمارے یہاں عدلتے بدلتے نہیں ہیں، ہماری ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے غدیر کی پارٹی. ہمارے یہاں اور کوئی پارٹی ہے ہی نہیں، ہم کسی کو پہچانتے ہی نہیں. ہم نے ایک ہی پارٹی کا انتخاب کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو رہنما بھی جنہوں نے یہاں کی بھی ذمہ داری لے لی وہاں کی، اگر کسی ادیان میں کسی رہنما نے کہا ہو لے آئیے کہ ہم وہاں کام آئیں گے، واحد شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی کہا جائے گا من اماموں کا، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا جیسے ہی کہا جائے گا یہ ہے راستہ من اماموں کا، مولا کائنات نورانی کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے، فوراً کہیں گے آہستہ پوچھو ہمارا ہے. آہستہ پوچھو ہمارا ہے. اسی لیے تو شانہ ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم. اب تو تھیسس بھی لکھ دیا میں، پی ایچ ڈی ہو گئی ہے تلقین پہ. پہلے دنیا ہم سے پوچھتی تھی کیا کر رہے ہیں ہلا کے. روح تو چلی گئی، علیم میں چلی گئی ہے، سجین میں چلی گئی، ٹھیک ہے نا. بھئی قرآن نے کہا نا عالم برزخ میں 2 جگہ ہیں، آپ دعا مانگتے نا اعلیٰ علین، علین ہے ایک جگہ، دوسری سجین ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا نا کہ قبر یا جنت کی کا ایک باغ ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے. تو آج علین میں چلی گئی، سجین میں چلی گئی. یہ کیا کرنا ہے شانہ ہلا کے اسماء فم، سن بھی اور سمجھ بھی. اچھا سن بھی جب سن رہا ہے تو سمجھنے کی. ابھی باہر نکلے آپ نے پوچھا سمجھ میں آئی مجلس؟ کہ یہاں سنی تو سمجھ میں نہیں آئی. پتہ چلا سنتے سب ہیں، سمجھ کسی کسی کو آتی ہے. اتنا بڑا ریاست تھی، اگر علی کو سمجھا تو مالک اشتر نے سمجھا، اگر سمجھا تو سلمان نے سمجھا، اگر آل محمد کو سمجھا تو آپ کے ساتویں معصوم نے قید خانے سے جیم کا لفظ بھیج دیا تھا، جنون اختیار کر لیا. ہارون کو پوری رعایا میں کسی سے ڈر نہیں تھا، ڈر تھا تو پہلون سے تھا. تو ایک شیعہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، جنون اختیار کر لیا. ہارون کا ایک نہ لشکر نہ فوج، قبرستانوں میں بسیرا، نیند کی تکیہ لگائی سو گئے. ہارون کو ڈر تھا تو صرف بہلول سے تھا. علی کا ایک شیعہ اتنا بھاری ہوتا ہے لاکھوں پہ. اسی لیے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اپنے کو پہچانو، باخبر رہو، اپنے کو پہچانو. ہم اگر اپنے کو پہچان لیں اور ہی نہیں کرتے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. ایک بہلول نے ناک ختم کر دیا، زمین پہ بیٹھے ہوئے مٹی کا ڈھیر بنا کے جنت بانٹے، اسے 7ویں امام کا غلام کہتے ہیں. سنا ہے نا واقعات سنانے کا عادی لوگوں کے کیا کرتے، ڈھیر بنائے بیٹھے مٹی کا. ہم کہتے ہیں جنت آل محمد سے لے کے، یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ تو 7ویں معصوم کے غلام بانٹ رہے ہیں. ہارون نے کہا آدھی ریاست لے لو، کہ نہیں دوں گا.
نہیں پڑھ رہا ہوا کیا؟ نہیں دوں گا. کہا میری بیوی کو بھی تو دی تھی. کہا اس نے بغیر دیکھے لی تھی, تم دیکھ کے لے رہے ہو. تو جن کے غلام جنت بانٹے. ایک دفعہ قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک بڑے عارف عالم تھے, انہوں نے بی بی معصومہ قوم کے روزے پہ جا کے تبسم کیا. جب رات کو سوئے تو آپ کے 8ویں حاضری جو ہے خواب میں آئے. کہا کہ آپ میری بہن کی زیارت گاہ پہ گئے تھے. کہاں؟ فرزند رسول گیا تھا. کہا کیا مانگا؟ کہا فرزند رسول قوم میں قید ہو گیا, بارش نہیں ہو رہی. آپ کے معصوم نے 8ویں معصوم نے فرمایا اتنی سی بات لے کے میری بہن کیا گئے تھے؟ خدا کے واسطے کچھ لے کے تو جائیے باب العبائد کے دروازے سے. کہا اتنا سا کام لے کے وہاں چلے گئے. کہا مولا پھر؟ کہا میری بہن کے قبر کے باہر میرا ایک صحابی ہے مرزا, ان کی قبر ہے, وہاں جا کے توسل کرتے تو بارش ہو جاتی. کہا مولا, ہاتھوں کو جوڑ کے وہ پوچھتے مولا پھر آپ کی بہن کیا کیا ہوتا ہے؟ کہا میری بہن کیا تو موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں. سمجھ میں آئے آل محمد جن کے غلام جنت بانٹے ان کے مالکوں کا کیا ہوگا؟ سن سمجھ. کہا سنا تو سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے سنتے سب ہیں, سمجھ کسی کسی کو آتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. قرآن میں ابتدا میں ہی تو پڑھتے ہیں آپ نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب سب کے لیے ہدایت نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا پروردگار متقین کے لیے کا نہیں, صرف متقین کے لیے نہیں, ایک اور شرط ہے جو غیب پر ایمان لائے. ایک متقی ہو, دوسرا غیب پر ایمان لائے, تو متقی وہ ہوگا جو امام المتقین کے دروازے پہ ہوگا. غیب پر وہ ایمان لائے گا جو اتنے برسوں سے 12ویں کا انتظار کر رہا ہوگا. راستے کی تلاش ہے, راستہ تلاش کرو. اگر راستہ تلاش کیے ہوئے بغیر دنیا سے چلے گئے تو منزل نہیں ملے گی. منزل ملتی ہے جس کے رہنما کامل ہو, جس کے رہنما خود ہلاکتوں سے بچنے کے لیے کہیں, انہیں تو وہاں بڑی فکر ہوگی. ہم کیوں مطمئن ہیں؟ ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم نے ایسوں کا دامن تھاما ہے کہ جن کا ہاتھ اللہ اکبر. بھئی دنیا میں کسی ایک چھوٹے آدمی سے بھی ملنے جائے نا, پہلے اس کے پیے سے ملے, پھر وہ ٹائم دے, پھر کمرے میں جائیں, ٹھیک ہے نا. ایک دروازہ دنیا میں ایسا ہے کہ نہ ٹائم لینے کی ضرورت اور حاجت کی بھی گارنٹی, اس لیے کہ پوری دنیا کے آج علم کمیٹی کی طرف کی یہ مجلس کامل ہو گئی. اگر میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا, محبتوں کا پیغام دے رہا ہوں, پوری دنیا کے بڑے بڑے سخی کبھی نہ کبھی یوں ہاتھ کرتے ہیں, مگر ایک سخی ایسا ہے جس کا پرچم یوں ہے, اس کا پنجہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک ہم دینے والے ہیں, لینے والے نہیں ہیں. کمیٹی کی مجلس ہے نا. عباس کا پرچم یوں ہے, یہ پنجہ یوں ہے, کہا یہ کبھی یوں نہیں ہوگا, یہ اعلان ہو رہا ہے بلا آؤ ہم دینے والے ہیں, لینے والے نہیں ہیں. کوئی آئے تو اس دروازے پر, باب الحوائج کے دروازے پہ آؤ تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے کچھ نہیں ملتا. راستہ بھی یہاں ہے, رہنما بھی یہاں ہے, ہادی بھی یہاں,
مانگنے کا سلیقہ سیکھ لو، ٹھیک ہے نا. میں گیا ایئرپورٹ پہ، میں نے کہا مجھے جانے دیں اندر. میں نے کہا میں مولانا ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے. کہنے بھائی ہو گیا سویل امیگریشن والے نے کہا بھائی اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا جاؤ امیگریشن دکھا ہے. میں نے کہا جواز السفر بنا کے لاؤ. عربی میں جواز السفر، اردو میں سفر کرنے کی اجازت، پاسپورٹ انگریزی میں. اچھا میں نے ٹھیک ہے بھائی آ گیا. امیگریشن سے پاسپورٹ بنوایا. میں نے کہا چلو چلو. اب گیا، اس نے یوں دیکھا. میں نے کہا آپ نے کہا تھا نا پاسپورٹ. میں لے آیا، وہ کھول رہا ہے. 36 صفحے دے کے بند کیا، میری جیب میں رکھا. کمال نے اس کو رکھے، پورے کراچی میں گھومے، اندر نہیں جا سکتے. اب دیکھوں میں آپ. میں نے کہا کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا پاسپورٹ. کہا بھائی یہ ہے پاسپورٹ جواز السفر. میں نے کہا آپ نے یہی تو مانگا تھا. کہنے لگے یہ اس وقت تک بیکار ہے جب تک جس ملک میں نہیں جہاں جا رہے ہیں، جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کا ایمبیسیڈر اس پہ اپنی مہر نہ لگا دے، ویزا نہ لگا دے. یہ پاسپورٹ بیکار ہے. دنیا نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، حج بھی کر رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہے. یہ ہے پاسپورٹ. جب تک آل محمد کی محبت کی مہر نہ لگے یہ پاسپورٹ بیکار ہے. جب تک آل محمد کی محبت کی مودت نہ لگے. میں نے نہیں لکھا میرے بھائی. نواب محسن الملک کے بعد مکتب تشیع کے خلاف جو سب سے چپتی ہوئی کتاب سوائے مورخہ، لکھنے والے ابن حجر مکی، اردو میں ترجمہ لکھ لیجیے گا، کڑکتی ہوئی بجلیاں. وہ لکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، بال سے بھی باریک، تلوار سے بھی تیز، پولیس رات سے گزرے گا کون؟ علی برابر میں بیٹھے تھے. سرکار مسکرائے، علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا سنو، جس کے پاس اس کا جواز ہوگا وہ پل بھر میں گزر جائے گا. جس کے پاس جواز، ابھی پاسپورٹ جواز، جواز السفر، جواز کا لفظ نہ ہو ممبر پہ نہیں آؤں گا. جس کے پاس علی کا جواز ہوگا تو اب علی کا جواز اس کے پاس ہوگا جس کو علی پہچانے، جس کو علی پہچانے. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو علی علی کر رہے ہیں نا، مگر یہ دعویٰ ہے جب کہا جائے من اماموں کا تو مولا کہیں کہ ہمارا ہے، ایسے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے ایک دور تھا اور مقصد کی طرف شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمٰن نے اصول کافی کو مرتب کیا. دور ایسا تھا کہ اگر مولا کا نام اور مولا حسین کا نام لیا جاتا تو دیواروں میں چنوایا جاتا تھا. جب اصول